الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد میں رہنا، اس کی فضیلت، حکمت اور شرعی آداب۔ اللہ رب العزت نے مسجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے قرب کا مقام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجد اللہ ہی کے لیے ہے، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد میں رہنے کی دو صورتیں ہیں۔ مسجد میں رہنے کی صورت اعتکاف، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں مرد حضرات کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ طلباء کا قیام، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بعض اوقات مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ مسافر یا مہمان کا وقتی قیام، اگر کسی کے پاس رہائش کا انتظام نہ ہو، مؤذن یا خادم کا رہائش اختیار کرنا، اگر وہ مسجد کی خدمت پر معمور ہو۔ مسجد میں رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، عبادت کا تسلسل برقرار رہتا ہے، دنیاوی مشغولیات سے دل ہٹتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کی گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ مسجد میں رہنے کے چند آداب سیکھ لے۔ صفائی کا خاص خیال رکھے، بلا ضرورت دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے، دوسرے نمازیوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، شب و روز عبادات، ذکر، تلاوت اور علم کے حصول میں لگے۔ مسجد کو رہائش گاہ نہ بنائے سوائے ضرورت کے، عفت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھے۔ مسجد میں رہنے سے متعلق چند احتیاطی تدابیر۔ مسجد کو مستقل رہائش نہ بنایا جائے۔ اگر متبادل موجود ہو، دنیاوی کاروبار یا معاملات مسجد میں نہ کیا جائے، مسجد کی حرمت کا پاس رکھا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا، مسجد میں رہنا اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ اس کے آداب و احکام کا خیال رکھا جائے۔ جو لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں وہی اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا، ان کو آباد کرنے والا اور ان کے آداب کو سمجھنے والا بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔